اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکے میں حالات خراب سے خراب تر ہوتے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیشکش یہ قریش کرتے رہے، اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے کہ تیار نہیں ہوئے۔ ان کی جو دنیاوی جو چیزیں تھیں اس کی ہر طرح سے پیشکش کی گئی، سرداری کی بھی پیشکش کی گئی اور مال و متاع کی بھی پیشکش کی گئی، لیکن جب کوئی بات نہ بن سکی تو پھر انہوں نے ایک اجلاس کیا اپنا، اور اس میں یہ بھی ان کو اس کی بھی خبر ہو گئی تھی کہ مدینہ کے اندر جو حالات ہو رہے ہیں، بیعت عقبہ ثانی کی خبر ان تک شیطان نے پہنچا دی۔ اس کے بعد پھر یہ بہت زیادہ پریشان ہوئے کہ اس کو ہم کس طریقے سے اس دعوت کو روکیں، تو اور ان کو پتہ بھی تھا، یہ اوس و خزرج کے بارے میں جانتے تھے کہ یہ بڑے جنگجو اور طاقتور لوگ ہیں اور اپنی جو بات ہے اس کو نبھانا بھی جانتے ہیں۔ تو اس سب کی پریشانی میں انہوں نے جو یہ نجوہ کیا بیٹھ کے ایک جگہ پہ، اس میں بڑے بڑے سرداران قریش شامل تھے، اور انہوں نے سارے معاملات ایک ایک کر کے ڈسکس کیے کہ ہم اس کو مکے سے بے دخل کر دیتے ہیں، لیکن پھر کہا کہ یہ باہر چلا جائے گا تو سارے عرب میں پھریں گے اور لوگوں کو اپنی طرف راغب کریں گے تو ان کی دعوت پھیلتی چلی جائے گی۔ پھر یہ ہوا کہ اچھا ہم اسے قید کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں قید کریں گے تو لوگوں پہ جو اس کے ہمارے اطراف میں رہتے ہیں اس کا اثر ہوگا، اور وہ ظاہر ان کے حالات سے پھر واقف ہوں گے اور پھر ان کی طرف رجوع کریں گے، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو پھر ابو جہل نے یہ تجویز دی کہ ہم ان کو نعوذ باللہ قتل کر دیتے ہیں، اور پھر لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں قتل کریں گے تو اس میں تو مسائل پیدا ہو جائیں گے، یہ قبائلی جو معاملات ہیں اس کو کیسے ہم کہیں گے، جو بھی قتل کرے گا اس قبیلے کے ساتھ تو دشمنی ہو جائے گی یہ بنو ہاشم کی، تو اس کو کیسے، اس کا جواب بھی اس نے دیا۔ اس نے کہا کہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ تمام قبیلوں سے 11 افراد چن لیتے ہیں نوجوان، اور وہ سارے کے سارے ایک ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب وہ فجر کے وقت آپ کا روٹین تھا کہ وہ نکل کے جاتے تھے کعبے کی طرف، اس وقت حملہ کریں گے اور آپ کو شہید کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ طے ہو گیا ان میں۔ اب یہ جو طے ہوا اس کی اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے پہنچائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہے، جس طرح ان کے کیریکٹر کی حفاظت کی، ان کی فزیکلی بھی اللہ تعالیٰ نے کئی مواقع پہ حفاظت کی، اور تاکہ یہ جو اس کا مقصد تھا اللہ تعالیٰ کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت وہ مکمل ہو، پھیلے، ایک اسٹیٹ مدینہ کی بنے، اس سے دعوت کے کچھ اور پہلو واضح ہوں، اس طرف ہم جا رہے ہیں۔ تو یہ اطلاع جب ملی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وہ پھر پہلے ابوبکر صدیق کے پاس گئے اور رات ہو چکی تھی اس وقت وہ پہنچے، اور وہاں پہنچنے کے بعد ان کو بھی تعجب ہوا کہ یہ ایسا وقت ہے جب آپ آتے نہیں ہیں، اسماء بنت ابی بکر، اور یہ وہاں پہ ان کو یہ جب وہ پہنچے ہیں تو ابوبکر صدیق نے یہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بھئی ایسا کچھ ارادہ ہے کہ ہم میں مدینے جا رہا ہوں، اور تو آپ حضرت ابوبکر نے کہا کہ کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں تم میرے ساتھ چل سکتے ہو۔ تو اس کی تیاری کا ان کو انسٹرکشنز دے کے اور پھر وہ جو ہے واپس اپنے گھر میں تشریف لائیں۔ اب جو واپس تشریف لائیں تو اس وقت پھر یہ جو لوگ تھے جنہوں نے قتل کا منصوبہ بنایا تھا، یہ اس کو جگہ کو گھیر چکے تھے، اور ابو جہل بھی وہاں موجود تھا، اور وہ لوگ بار بار رات کے ہر پہر میں جا کے دیکھتے تھے کہ وہ وہاں موجود ہیں اور وہ سو رہے ہیں اپنے بستر پہ، اور جو وہاں پہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے، ان سے آپ نے کہا کہ تم میرے بستر پہ سو جاؤ، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ وہ ہری چادر تھی ان کی سبز رنگ کی، وہ اس کو اوڑھ کے اور وہ وہاں پہ لیٹ گئے، اور آپ نے کہا کہ تم بے فکر ہو کے لیٹ جاؤ اور تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں، اور وہ بالکل وہاں پہ وہ تیار ہو گئے اور وہ لیٹ گئے۔ حالانکہ مطلب بہت ایک اہم بات تھی کہ جو قتل کے منصوبے سے لوگ آئے ہوئے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے ہیں، اور جو بھی ہو وہاں پہ وہ مارا جا سکتا تھا۔ بہرحال وہاں پہ وہ موجود رہے، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو پھر وہ خاک کے کچھ اٹھا کر وہ ان کی طرف ایسے پھینک دیتے ہیں، اور وہ جو سورہ یاسین کی آیت ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، کہ ان کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک پردہ
اللہ تعالیٰ نے ایسا ڈال دیا کہ ان کو آپ نظر نہیں آئے اور آپ نکل کے ان کی آنکھوں کے سامنے سے چلے گئے، اور وہ چلے گئے اور وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پہنچے اور وہاں پہ تیاری مکمل تھی، اور ان کے ساتھ وہ نکلے ہیں اور مکے سے کئی میل کے فاصلے تک رات میں سفر کیا، اور پھر ایک پہاڑی پہ جا کے غار ثور کے اندر پھر انہوں نے وہاں پہ قیام کیا، 3 روز اس غار میں قیام کیا ہے۔ اور غار میں پہنچنے کا اور اس کا وہ بھی ایک کئی وہاں پہ جو واقعات ہوئے کہ پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں گئے ہیں، اس کی صفائی کی ہے، اس میں جو سوراخ وہاں پہ نظر آیا اس میں اپنے پیراہن سے کپڑا پھاڑ کے اور وہاں پہ اس کو پلگ کیا ہے، اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر آنے کو کہا ہے، اور پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زانوں پہ سر رکھ کے سو گئے، اور وہ جو سو گئے اس کے بعد ابو بکر صدیق کو ایک اسکارپین یا بچھو نے ڈنک مارا ان کے پیر میں، اور جب وہ ڈنک مارتا ہے تو اس سے وہ ان کے تکلیف کے مارے ان کے آنسو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ گرتے ہیں تو آپ وہ نیند ان کی سے جاگ جاتے ہیں، اور اس کے بعد اس تکلیف کی جگہ پہ آپ اپنا لعاب دہن لگاتے ہیں جس سے ان کو وہ تکلیف بالکل ختم ہو جاتی ہے، یہ ان کی رپورٹ ہے۔ اور پھر اسی دوران جو اور دیگر کچھ واقعات ہوئے وہ اہم ہیں، وہ یہ کہ کفار کو جب یہ پتہ چلا صبح کے وقت جب انہوں نے جا کے دیکھا تو کہ وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ علی وہاں پہ سو رہے ہیں، تو ان سے پوچھا دریافت کیا کہ وہ کہاں، انہوں نے کہا کہ مجھے تو نہیں معلوم کہاں چلے گئے۔ بہرحال بعد میں یہ ہے کہ انہوں نے ان کو کچھ علی کو زر خوب بھی کیا ان کو، لیکن انہوں نے ظاہر ہے کہ نہیں بتایا کہ کہاں گئے۔ اور ادھر انتظام یہ تھا کہ فہیرہ جو ان کا ابو بکر صدیق کا ایک سرونٹ تھا، وہ جو تھا ان کو شام کو اپنی بکریاں چرانے کے بہانے وہ جاتا تھا اور وہاں ان کو کچھ کھانا وغیرہ پہنچا دیتا تھا، تو 2-3 دن تک انہوں نے اس غار میں اس طرح سروائیو کیا۔ پھر اس دوران ایک اور اہم واقعہ یہ ہوا کہ جو انہوں نے اعلان کیا کہ جو بھی ان جو فیوجیٹیو جو بھاگنے والے ہیں ان کی نشاندہی کرے گا اس کو مال و دولت دی جائے گی، بلکہ ایک خون بہا کے برابر جو ہے اس کو وہ دیا جائے گا انعام۔ تو اس سلسلے میں لوگ چلے، ان میں سے ایک شخص ایسا تھا جس کا نام تھا سراخہ جو ہے وہ ان کے بہت قریب پہنچ گیا، اور تفصیل اس کی یہ ہے اس واقعے کی کہ وہ اس کا گھوڑا جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر صدیق کو دیکھا تو اس کے پاؤں جو ہے گھوڑے کے وہ ریت میں دھس گئے اور وہ آگے نہیں بڑھ پا رہا تھا۔ بہرحال وہ پھر کسی طریقے سے قابو پا کے جب وہ آگے چلا ہے اور آگے چل کے ابو بکر صدیق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا ہے، تو اس سے انہوں نے بتایا کہ اس کے سامنے بھی دعوت دین پیش کی، اور اس کو اس نے اس کو یہ کہا کہ اگر تم ہمارے بارے میں ان کو نہیں بتاؤ گے، حالانکہ اس کو تو یہ تھا نا کہ مال کی خواہش میں وہ آیا تھا۔ تو ایک روایت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ تمہیں ہم کسرا کے کنگن دیں گے۔ اس کو بھی عجیب سی بات لگی کہ یہ کسرا کے کنگن ابھی بھاگ رہے ہیں اپنی زندگی سے بچتے ہوئے، اور کسرا ایران کا بادشاہ، اس کے کنگن کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے آپ لکھ کے جو میرے لیے جو ایک تحریر پہ دے دیں کہ مجھے جو ہے وہ امن حاصل ہوگا بعد ازاں، جب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جو ہے غلبہ حاصل کر لیں گے اور مکہ کے اوپر بھی۔ تو اس نے ایک تحریر چاہی، تو وہ بہرحال مختصر کرتے ہوئے کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جب ایران فتح ہوا، اور کہا جاتا ہے کہ وہ کسرا کے جو کنگن ہیں جو پہنا کرتا تھا، تو وہ جب لائے گئے دربار میں تو انہیں وہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تھی، اور انہوں نے خاص طور پہ سراخہ کو بلا کر وہ کنگن اسے عطا فرمائے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی بھی تھی اور ان کا وعدہ بھی تھا جسے ہم مکمل کرتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔